سیدنا مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحلیم الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق اللہ مولانا العظیم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام معزز علماء کرام، مشایخ اعظام، منہاج القرآن انٹرنیشنل USA کے جملہ عہدیداران، وابستگان، رفقا، محبان، دور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان گرامی قدر، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ تعالی خالق کائنات نے ہم سب کو آج کی یہ مبارک 11ویں شریف کی شب منہاج القرآن انٹرنیشنل USA کے ہیڈ کوارٹر مسجد غوث اعظم میں اس خوبصورت مجلس میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس مجلس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے اس خوبصورت مرکز کو عالم قیامت آبادی و شادابی عطا فرمائے. دور نزدیک سے جو لوگ یہاں پر آتے ہیں، رب کائنات سب کو اپنے اور اپنے محبوب بندوں کی محبت کی خیرات نصیب فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں نے آپ کے سامنے سورہ الکہف کی آیت مبارکہ نمبر 65 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اس معروف واقعہ کا بیان ہے جو کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے. اسی واقعہ کی چند ایک باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت خضر علیہ السلام کی اس شان کا ذکر فرمایا ہے کہ جو اپنے ہر محبوب بندے اور ولی کو وہ اس کے مقام و مرتبے کے مطابق وہ عطا فرماتا ہے. گویا یہ آیت کریمہ اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو، اپنے اولیاء اور کاملین کو کون سی ایسی عظیم نعمت ہے جو عطا فرماتا ہے. تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی بارگاہ سے رحمت خاص کا ملنا اور ایک اللہ کی بارگاہ سے علم خاص کا ملنا. میں نے خاص کا لفظ کہا چونکہ روئے زمین پر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے اس کی رحمت نہ ملتی ہو اور جسے اس کی بارگاہ سے علم نہ ملتا ہو، مگر اللہ کے بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس سے رحمت بھی خاص ملتی ہے اور علم بھی خاص ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی اور کچھ مناجات پیش کی تھی. تو رب کائنات نے ان کو اس کا جواب اس انداز سے دیا تھا کہ آپ کی یہ بات درست ہے، مگر لی عبد، میرا ایک بندہ ایسا بھی ہے بمجمع البحرین، بمجمع البحرین کے پاس رہتا ہے، وہ اعلم منک، اسے علم کا ایسا زاویہ ملا ہے کہ وہ اس زاویے میں آپ سے علم میں بڑھ کر ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا
تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تیرے اس خاص بندے سے ملنا چاہتا ہوں. تو رب کائنات نے ان کو نشانی بتائی کہ وہ بندہ کہاں ملتا ہے اور کہاں ملے گا. تو آپ حضرت یوشع بن نون کے ساتھ ان کی تلاش میں نکلے، اور وہ خاص بندہ جنہیں ہم حضرت خضر کے نام سے جانتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے کہ آپ کا اصل نام خضر نہیں ہے، آپ کا نام بلیا بن ملکان ہے، جو سریانی زبان کا لفظ ہے. اور اس بلیا کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو احمد بن گیا ہے. گویا یہ سارا فیض احمد ہی ہے جو پہلوں کو بھی عطا ہوا اور جو بعد والوں کو بھی مل رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی تلاش میں نکلے تو قرآن مجید نے فرمایا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، تو ان دونوں نے ہمارے اس خاص بندے کو یعنی خضر علیہ السلام کو پا لیا. آپ اس بندے کی نشانی کیا بتائی؟ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، جسے ہم نے اپنی طرف سے خصوصی رحمت کا خزانہ عطا کیا ہے. یہ وہ خاص رحمت. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خاص علم لدنی عطا فرمایا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا، قرآن مجید کہتا ہے اگلی آیت کریمہ میں قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا هل اتبعک، اگر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تو آپ اتنی مہربانی کر سکتے ہیں الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ جو خاص رشد و ہدایت کا علم رب نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے آپ کچھ مجھے بھی عطا کر دیں گے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی تو انہوں نے فرمایا اے موسیٰ انی علی علم، میں ایک ایسے علم پر فائز ہوں یا میرے پاس ایک ایسا علم ہے من علم اللہ، کہ وہ خاص اللہ کا علم ہے. یہ بات توجہ سے سمجھنے والی ہے. وہ اللہ کی طرف سے آیا، من عند اللہ نہیں ہے، من علم اللہ، وہ خاص اللہ کے علم کا حصہ ہے. وہ فرمایا علمنیہ، جو اس نے مجھے سکھایا ہے، ولا تعلم، اور آپ کو نہیں سکھایا، وہ آپ کو عطا نہیں کیا. اور ساتھ ہی فرمایا وانت علی علم، اور ایک علم آپ کے پاس ایسا بھی ہے من علم اللہ، وہ بھی خاص اللہ کا علم ہے جو آپ کے پاس ہے. علمکہ اللہ، یہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا سکھایا، ولا اعلم، اور مجھے اس میں سے کچھ عطا نہیں کیا. یعنی اپنے اس خاص علم کا ذکر بھی فرما دیا اور مقام نبوت بھی بیان کر دیا، اور نبوت کی شان کو بھی بیان کر دیا کہ ہاں نبی کو بھی اللہ رب العزت خاص علم اور اپنی بارگاہ سے خزانے عطا کرتا ہے. اب یہ جو دو چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ولی کی بارگاہ میں اللہ کی جانب سے عطا کردہ خزانہ رحمت بھی ہوتا ہے اور خزانہ علم بھی ہوتا ہے، اور رحمت بھی خاص ہوتی ہے اور علم بھی خاص ہوتا ہے. اب وہ خاص رحمت کیا ہے اور وہ خاص علم کیا ہے، اس کی وضاحت اس سے آگے کے مضمون میں ہے. قرآن مجید میں یہ واقعہ بیان ہے. میں صرف واقعہ آپ کے سامنے تینوں چیزیں عرض کر دیتا ہوں کہ تین چیزیں جو پیش آئی وہ کیا تھی. قرآن مجید کی آیات میں یہ سب آپ کو ملے گا، مگر میں صرف وقت کی وجہ سے آپ کو واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ کیا ہوا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے صرف اتنا فرمایا، جب یہ بتا دیا کہ کچھ علم میرے پاس وہ ہے جو آپ نہیں جانتے، اور آپ کے پاس وہ ہے جو میں نہیں جانتا. اگر آپ مجھ سے اس علم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر آپ سوال مت کیجئے گا، صبر کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا. یہ معاملہ طے ہو گیا. اب جب آپ چل پڑے تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان کرتا ہے کہ جو تین واقعات پیش آئے اس میں سے پہلا واقعہ یہ تھا کہ جس کشتی میں سفر کر رہے تھے، ایک جوان کی کشتی تھی، اور اس جوان نے اتنی محبت کی تھی کہ وہ جوان آپ سے نہ اس نے کرایہ لیا تھا، نہ اس کے علاوہ کوئی ڈیمانڈ کی، جو کچھ کھانا وغیرہ اس کے پاس تھا وہ بھی خدمت کے لیے اس نے پیش کر دیا. یعنی اتنے احسن انداز سے اس نے خدمت کی.
بیچ دریا میں سفر کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا، پورا ایک تختہ ہی نکال دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس نے اتنی محبت کی، نہ ہم سے کرایہ لیا، کھانا بھی کھلایا، محبت خلوص سے مل بھی رہا ہے، اور آپ نے اسی کی کشتی کو توڑ ڈالا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ سے گزارش یہ کی تھی کہ آپ سوال نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا اچھا اب میں سوال نہیں کرتا۔ جب آپ پہنچ گئے کنارے پر، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، چھوٹے بچے۔ ان سارے بچوں میں سے ایک بچہ بہت خوبصورت تھا، وہ بولتا بھی سب سے اچھا سلیقے سے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کے اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ معصوم نابالغ بچہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ بڑا ہی خطرناک کام کر دیا ہے آپ نے، ناپسندیدہ عمل کر دیا ہے، بچے کو مار ڈالا آپ نے، ناحق قتل کر ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ سوال نہیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا اب سوال نہیں کرتا۔ آگے چلے اور ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا، کسی نے کھانا نہ دیا، رہنے کے لیے جگہ مانگی، کسی نے جگہ نہ دی۔ تو گاؤں سے نکلتے ہوئے خضر علیہ السلام نے دیکھا ایک دیوار بڑی خستہ ہے، گرنے والی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار کو تعمیر فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے تو اچھا سلوک نہیں کیا، آپ نے ان کی گرتی دیوار اٹھا دی، آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کر لیں، ان سے کوئی رقم لے لیں، مزدوری لے لیں اپنی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اب یہاں سے ہمارا راستہ جدا ہے۔ اب یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ اب اس سے آگے بڑھ کے تفسیر اور احادیث کا خلاصہ، تینوں واقعات میں سے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ اب جدا ہو رہے ہیں، میرا راستہ جدا ہے، مگر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تینوں واقعات ہوئے کیا تھے۔ اب آپ اس بات پر آ جائیں کہ ولی کے پاس رحمت بھی ہوتی ہے اور علم خاص بھی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں نے بیچ دریا میں تختہ توڑا تھا، بتائیے تختہ ٹوٹ جانے کے بعد کشتی کا چلتے رہنا ممکن ہے؟ اس طرف توجہ نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ وہ میری رحمت کا حصہ اسے ملا ہے کہ اس کی کشتی توڑ دی ہے، مگر ٹوٹی ہوئی بھی تیرتی رہے گی، کبھی ڈوبے گی نہیں۔ اچھا یہ تو رحمت کا حصہ ہو گیا، اب علم کا حصہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ علم خاص ہوا ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے کہ ایک بادشاہ بڑا ظالم آ رہا ہے، وہ ہر بے عیب کشتی کو اٹھا لیتا ہے اور بندے کو مجبور کر دیتا ہے، اس کا روزگار ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو احسان اس نے کیا تھا کہ کرایہ نہیں دیا، جو احسان اس نے کیا تھا کہ کھانا کھلایا، میں نے بدلے میں اس کی کشتی کو عیب دار کر دیا، اور عیب دار کر کے بھی ایسا کمال دے دیا کہ وہ تختے کے بغیر بھی تیرتی رہے گی، اور عیب دار ہونے کی وجہ سے بادشاہ سے بھی محفوظ رہے گی، اس کا روزگار ختم نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، یہی جو آپ نے کہا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس جوان بچے کو میں نے اس لیے مارا، یہ جملہ سنیے گا، کہ وہ اگر جوان ہو جاتا، مستقبل کی خبر، تقدیر کی بات، اگر وہ جوان ہو جاتا تو وہ ایسا ظالم اور باغی ہوتا کہ کافر ہوتا، اور اس کے ماں باپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اس کی محبت میں وہ بھی کافر ہو جاتے، اس کی محبت میں وہ بھی کافر ہو جاتے۔ اب اس کو میں نے نابالغ بچے کو ناحق قتل کیا ہے، تو اس کا بدلہ اللہ اسے یہ دے گا کہ بلوغت سے پہلے اسلام سے دنیا میں چلا گیا تو جنت میں چلا گیا، رحمت کا حصہ اسے یہ ملا ہے۔ مگر علم کا حصہ یہ ہے کہ میں نے دعا کر دی ہے، اس بچے سے بہتر اولاد اللہ والدین کو عطا فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اور وہ اولاد کیا ہوگی یہ بھی سن لیجیے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رب کائنات نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، بیٹی، اور وہ بیٹی ایک نبی کی زوجہ ہوئی، اور رب کائنات نے اس بچی کی نسل سے 70 انبیاء پیدا فرمائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 70 انبیاء اس بچی کی نسل میں سے آئے۔
تو فرمایا میں نے رحمت اور علم کا حصہ اسے یہ عطا کیا. تو گویا ولی وہ ہوتا ہے جملہ سننے والا ہے اگر یہ زندہ رہتا تو کافر ہوگا، جو ہوا نہیں ہے. تو جو تقدیر نہیں ہوئی، علم خاص وہ ہے کہ ولی اس تقدیر کو بھی دیکھتا ہے. تو جو تقدیر لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ تو ولی کے لیے ایک چٹکی کا کھیل ہے کہ کیسے مٹا کرتا ہے. آگے چلیے، اب اس دیوار کی سن لیجیے. دیوار کے بارے میں آپ سب اکثر سنتے ہیں، کہا ہاں وہ بڑے نیک لوگوں کی اولاد تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اس لیے اس کو میں نے بچا لیا اور ان کو حصہ دے دیا اپنی رحمت اور کرم کا. اب اس پوری بات کو مکمل کرنے کے لیے پھر میں پہلی بات پر آپ کو لانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے علم خاص اور رحمت خاص کا خزانہ لے کر آتا ہے. محترم علامہ صاحب آپ کے سامنے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے علم کی بات کر رہے تھے. رب کائنات نے ان کو وہ علوم عطا فرمائے کہ روزانہ 30 سے زیادہ علوم اپنے شاگردوں کو وہ پڑھایا کرتے تھے. حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ علوم اور فنون اپنے شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے. مگر چونکہ بات رحمت اور علم کی ہے تو ایک واقعہ پر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات اپنے اولیاء کو، اپنے محبوبین کو، اپنے پیاروں کو وہ رحمت خاص اور علم خاص عطا کرتا ہے جو دیگر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. یہ تو ایک عام ولی کی بات ہے. تو جب تاجدار اولیاء کی بات آئے، حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بات آئے، تو ان کا مقام کیا ہوتا ہے کہ آپ کے مشائخ میں سے ہیں شیخ حماد دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ کی مجلس میں حضور سیدنا غوث العظم دستگیر تشریف فرما ہوتے تھے. شیخ حماد کا ایک مرید تھا، وہ تجارت کے سفر پر جانا چاہتا تھا. تو اس نے اپنے پیر و مرشد سے آگے گزارش کی کہ حضور دعا فرمائیے میری تجارت کے سفر میں اللہ برکت فرما دے اور اللہ مجھے نفع عطا کرے. تو آپ نے مراقبہ فرمایا اور مراقبہ کر کے آپ نے فرمایا اس سفر پر مت جانا، کیونکہ ڈاکوؤں نے ڈھونڈنا ہے، سارا مال بھی لے لیں گے اور پورے قافلے کو قتل کر دیں گے، تم بھی قتل ہو جاؤ. اب وہ چونکہ پوری تیاری کر چکا تھا، وہ باہر نکلا. اب وہ راستہ ڈھونڈنے لگا کہ میں کیا کروں. تو اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی بات چلا جاؤں. اب جب بندے کا اپنا مطلب ہونا تو وہ پھر اس طرح کی کام کرتا ہے. وہ آیا اور چپ کر کے پیچھے بیٹھ گیا کہ اگر میں نے پورے پروٹوکول کے ساتھ توجہ کے ساتھ جا کے گزارش کی تو مراقبے میں وہ بھی دیکھ لیں گے. تو انتظار کرنے لگا. جب حضرت مصروف ہوں گے، توجہ دھیان نہیں ہوگا، تو میں صرف دعا کے لیے کہہ کے چلا جاؤں گا. ایمان اور عقیدہ یہ تھا. حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ مصروف تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ. جب اس نے دیکھا کہ انتہائی مصروفیت ہے تو دائیں طرف سے آ کر کہنے لگا حضور تجارت کے سفر پر روانہ ہوں، دعا فرما دیجیے. حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے نہ مراقبہ فرمایا نہ توجہ اور دھیان فرمایا. اللہ بڑا نفع دے گا، خیر سے جائے. یہ جملہ فرمایا. اس نے کہا کام بن گیا. وہ وہاں سے نکلا، اس کو اس تجارت میں اتنا نفع ہوا جتنا ساری زندگی کبھی نہیں ہوا تھا. تو جب قافلے کے ساتھ واپس پلٹ رہا تھا تو علاقے کے قریب پہنچنے سے پہلے جو آخری رات قیام کیا تو رات اس نے خواب دیکھا کہ ڈاکو آتے ہیں اور پورے قافلے کو لوٹتے ہیں اور جس جس کو لوٹتے ہیں ساتھ ساتھ اس کو قتل کرتے جاتے ہیں. تو جب اس کے پاس آئے سارا مال لوٹ لیا، اس کی گردن پر تلوار چلانے لگے تو ڈر کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھلی تو قافلے کو سلامت دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کیا. گھر آیا تیار ہو کر کچھ تحفے تحائف نذرانے لے کر شیخ حماد دباغ کی بارگاہ میں پہنچا. انہوں نے جب اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا نذرانے لے کر تو آپ نے فرمایا پلٹ جا اور جا عبد القادر کی بارگاہ میں حاضر ہو جا. یہ نذرانے یہ محبتیں جا کے اس کو پیش کر. اس نے کہا حضور مرید تو آپ کا ہوں. آپ نے فرمایا ہاں مرید تو میرا ہے مگر تقدیر تیری وہی تھی جو تو نے خواب میں دیکھی. جا یہ نذرانے جا کے اس کو دے جس کی ایک دعا نے تیری تقدیر کو تیرے خواب کے ساتھ بدل ڈالا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رب اشعث مدفوف بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کئی پراگندہ حال لوگ ایسے بھی ہیں جن کے مقام کی لوگوں کو معرفت نہیں ہوتی، مگر اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بات پر قسم کھا لیں تو رب کائنات اپنی تقدیر بدل دیتا ہے، اپنے ولی کی زبان سے جملے جو نکل جائیں ان کی لاج رکھ کر ان کو قائم فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سامعین علی وقار، اللہ کے کسی ولی کی اگر چوکٹ نصیب ہو جائے اور سنگت نصیب ہو جائے اور تعلق نصیب ہو جائے اور ایمان اور عقیدہ یہ ہو جو اس کا تھا، جس نے کہا کہ میں صرف دعا لے لوں گا، اپنے مرشد پر ایمان اور یقین اتنا تھا کہ اس نے انہوں نے قتل کی خبر دی، مگر ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر التجا یہ لے کر آیا اگر دعا فرما دیں گے رب میری تقدیر کو بدل دے گا۔ جب ایمان اور عقیدہ اور نسبت اس نہج پر چلی جاتی ہے اور اس بلند درجے پر چلی جاتی ہے تو وہ بری تقدیروں کو اپنی نگاہ کے فیض سے بدل دیتے ہیں۔ میں صرف اشارہ کرنے ایک بات کہتا ہوں، حضور سیدنا غوث العالم دستگیر رضی اللہ عنہ کا ایک مرید تھا، اسے ایک رات میں 40 مرتبہ غسل کی حاجت ہو گئی، احتلام ہوا، وہ پریشان ہو کر صبح دعا کے لیے پہنچا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے کہا تو اب دعا کے لیے آیا ہے؟ رات اللہ نے میری دعا تیری بارگاہ میں قبول کر لی ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے رات کو بتائیں، فرمایا 40 بار تو نے کسی کے ساتھ برائی کرنی تھی، رب کائنات نے تیری برائی کو خواب میں بدل ڈالا۔ یہ وہ تعلق ہے، یہ وہ نسبت ہے جب کسی ولی کامل کا نصیب ہو جاتا ہے تو رب کائنات وہی برکتیں وہی عظمتیں عطا کر دیتا ہے۔ سامعین کی بقا، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جن کو میسج بنایا جا سکتا ہے، جن پر سبق دیا جا سکتا ہے، مگر میں صرف ایک جملے میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں جو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری رضی اللہ عنہ اور منہاج القرآن کا مشن ہے اور پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں اصل اور نقل کو پہچاننا ہوگا، اصل اور نقل کو پہچاننا ہوگا۔ اس کے لیے صرف ایک ترازو ہے آج کے وقت میں جس سے آپ اصل اور نقل کو پہچان سکتے ہیں، وہ ترازو آپ کے سامنے رکھ کر بات مکمل کر رہا ہوں، اور وہ ترازو کیا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کا مسلک کیا ہے، تو ان بزرگوں نے بڑی مہربانی کی، ہماری ہدایت کا سامان کر دیا۔ انہوں نے کہا بیٹا سارے مسلک کربلا سے پہلے تھے، کربلا کے بعد 2 ہی مسلک ہیں، یا کوئی یزیدی ہو سکتا ہے یا کوئی حسینی ہو سکتا ہے، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ جس کی خبر جس کی زبان سے سنیں سمجھ جائیں یہ اسی کی نسل سے ہے، یہ اسی کے تعلق سے ہے، یہ اسی کے خاندان سے ہے۔ اب فیصلہ آپ کے پاس ہے، یزیدیت کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں یا حسینیت کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، یہ راز حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغض علی عقیدہ نہیں ماں کی خطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی نسبت میں پختگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔